نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سلطان صلاح الدین ایوبی. سلطان صلاح الدین ایوبی کا نام جب آتا ہے تو ذہن میں ایک چیز فوراً آتی ہے کہ کروسیڈ کی جنگوں کے ہیرو آف دا کروسیڈ وارز، صلیبی جنگیں، وہ بہت مشہور جنگیں جو مسلمانوں اور عیسائیوں کے درمیان لڑی گئیں. ان جنگوں میں عیسائیوں کا موقف اپنے صلیب کی خاطر لڑنا تھا، اور عیسیٰ علیہ السلام کی خاطر انہوں نے سارے یورپ کی فوجوں کو اکٹھا کر کے مسلمانوں پہ مختلف حملے کیے، اور یہ جنگیں بہت طویل عرصے تک جاری رہیں. ہمارا موضوع اگرچہ براہ راست صلیبی جنگوں پہ نہیں ہے، تاہم تھوڑا سا ان جنگوں کے بارے میں جاننا ضروری ہے تاکہ ہمیں معلوم ہو کہ وہ کون سے اسباب تھے جس کی وجہ سے سلطان صلاح الدین ایوبی کی ساری زندگی مسلسل جہاد میں گزر گئی. سلطان صلاح الدین ایوبی کے دادا کہا جاتا ہے آذربائیجان کے قریب ایک علاقے کے رہنے والے تھے. ان کے کوئی بہت گہرے دوست اور غالباً دور کے رشتہ دار موصل گئے اور وہاں اپنی ہمت، شجاعت اور اچھے اخلاقی اقدار کی بنا پہ بہت جلد وہاں کے حکمران کے قریب ہو گئے. لہٰذا انہوں نے اپنے اس دوست کو بھی بلوا لیا، اور یوں سلطان صلاح الدین ایوبی جو کہ کرد تھے، ان کے دادا موصل آ گئے اور یہیں ان کے والد ایوب پیدا ہوئے. اور سلطان صلاح الدین ایوبی اپنے والد ایوب کی نسبت سے ایوبی کہلاتے ہیں. کہتے ہیں کہ ایوب جو ان کے والد تھے انتہائی نیک، متقی، رحیم، کریم اور شفیق انسان تھے. اس کے ساتھ ساتھ بہت باہمت اور دلیر. ان کے حسن اخلاق، علماء کی عزت کرنے کی خوبیاں اور دیگر ایسے خصائص تھے کہ بہت جلد ایوب کو تکریت کے قلعے کا حاکم بنا دیا گیا. تکریت دریائے دجلہ کے پاس ہے، ریور ٹگرس کے پاس. وہاں ایوب حکمران بنا دیے گئے. کچھ ایسے واقعات ہوئے جس کی بنا پہ حکمران ناراض ہو گیا، اور عین جس دن سلطان صلاح الدین ایوبی پیدا ہوئے تکریت میں، تو حکمران نے ان کے والد کو کہا کہ آپ کو برخاست کیا جاتا ہے، قلعہ خالی کر دیں. اگر ہم مسلمان نہ ہوتے تو شاید غلط نظر سے اس پیدائش کو دیکھتے. جیسے کہ ایک عیسائی مورخ کہتا تھا کہ اگرچہ شگون کے لحاظ سے دیکھا جاتا تو اس بچے کی پیدائش والد کے لیے بہت منحوس ثابت ہوئی، لیکن در حقیقت اس کی تولید والدین کے لیے باعث سعادت اور خوشبختی ثابت ہوئی. یعنی وقتی تکلیف دیکھ کے نتیجہ نہیں اخذ کرنا چاہیے، اس میں اللہ تعالیٰ کی بہت بہتریاں ہوتی ہیں. ان کے والد کو اس قلعے کو خالی کرنا پڑا اور وہ شام کی طرف چلے گئے. شام کے نامور اس وقت کے حکمران زنگی خاندان کے عماد الدین زنگی تھے، اور ان کے قتل کے بعد ان کا بیٹا نور الدین زنگی حکمران ہوا. نور الدین زنگی اس قدر نیک، عابد اور زاہد ایک انسان تھے کہ کہا جاتا ہے پھر خلفائے راشدین اور چند ایک مشہور مسلمان عابد اور زاہدوں کے بعد اگر کوئی نام ذہن میں آتا ہے تو نور الدین زنگی کا آتا ہے. یہ وہ مومن تھے جن کی ساری زندگی عیسائیوں کے خلاف جہاد کرتے ہوئے گزری، اور ان کے ہوتے ہوئے عیسائیوں کے حوصلے پست رہے، اور ان کا اپنا یہ حال تھا کہ بہت کم آمدنی تھی اپنی ذاتی حق حلال کی جس میں سے وہ گزارا کرتے تھے.
اور ذاتی آمدنی کے سوا انہوں نے کبھی بھی بیت المال سے کچھ بھی نہ لیا۔ ایسے ہی نیک انسان کے پاس سلطان صلاح الدین ایوبی نے پرورش پائی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کہا جاتا ہے کہ بہت نیک اور ذہین ایک بچہ تھا، اور ان کے پیچھے والدین کی بہترین تربیت نظر آتی ہے، اور بہت جلد اپنے حکمران کے قریب ہو گیا۔ اور کہتے ہیں کہ نور الدین زنگی بہت شوق سے پولو کھیلتا تھا، تاکہ اگر جہاد نہیں کر رہا تو میں گھوڑے پہ سوار رہوں اور یہ عادت رہے، اس لیے وہ کھیل کھیلتا اور اس میں سلطان صلاح الدین ایوبی اس کے ہمراہ ہوا کرتا۔ کہتے ہیں وہ بہت نیک تھا لیکن اس کا بہت روب ہوتا تھا، لیکن ایوب جو ان کے والد تھے صرف ان کو اجازت تھی کہ نور الدین زنگی اگر بیٹھے ہوتے تو وہ بغیر اجازت ان کے پاس پہنچ جایا کرتے تھے۔ اور اسی طرح سلطان صلاح الدین ایوبی کو بھی وہ خاص شفقت کی نظر سے دیکھتا، اور ایسے نیک انسان کے پاس جب صلاح الدین ایوبی نے پرورش پائی تو بعد کی زندگی پہ یہ اثر بہت واضح نظر آیا کہ جس صحبت میں کوئی انسان رہتا ہے تو پھر کبھی نہ کبھی وہ چیز جو انسان انکانشیسلی ابزارو کر رہا ہوتا ہے وہ شخصیت میں سے نکھر کے باہر آ جاتی ہے۔ نور الدین زنگی کے زمانے میں مصر میں خلیفہ تھا جو کہ فاطمی خاندان سے تھا۔ فاطمی لکھ لیجئے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی اولاد سے وہ لوگ تھے۔ اس نے نور الدین زنگی کو لکھا کہ عیسائی میرے ملک کی طرف حملہ کرنے آ رہے ہیں اور آپ مجھے امدادی فوج بھیجیں دفاع کے لیے۔ خلیفہ بہت امیر تھا مصر کا، خزانہ بہت بھرپور تھا، اور اسی لیے عیسائیوں کی نظر مصر پہ لگی رہتی تھی۔ ایسے میں نور الدین زنگی کا بہت قابل اعتماد جرنیل شیرکوہ جو سلطان صلاح الدین ایوبی کا چچا تھا، انہوں نے شیرکوہ کو منتخب کیا اور ایک فوج کے ہمراہ مصر کی طرف روانہ کیا، اور اس فوج میں سلطان صلاح الدین ایوبی کو نور الدین زنگی نے ایک مجاہد کی حیثیت سے روانہ کیا۔ اس وقت ان کا کوئی بہت بڑا عہدہ نہ تھا، اور مورخین کہتے ہیں کہ سوائے اس کے کہ اس کے اندر ایک نیک فطرت تھی اور کوئی ایسی خاص بات نظر نہ آتی تھی کہ یہ نوجوان بعد میں صلیبی جنگوں کا ہیرو کہلائے گا اور بیت المقدس کو فتح کرنے والا یہ شخص ہوگا۔ تو سلطان صلاح الدین ایوبی کی قسمت میں اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس کی فتح لکھ دی تھی۔ وہ بیت المقدس جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں مسلمانوں کے پاس آ گیا تھا، بعد کے ادوار میں مسلمانوں کی اپنی غفلت، کمزوریوں اور لا علمی کی بنا پہ ان کے ہاتھوں سے نکل کر عیسائیوں کے پاس چلا گیا تھا۔ اور جب عیسائی مسلمان سے بیت المقدس فتح کر چکے تو انہوں نے فتح میں جس طرح مسلمانوں پہ ظلم ڈھائے وہ ہم ایک عیسائی مورخ کی زبان میں سنتے ہیں، اور انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا والیوم 6 پیج 627 میں لکھا ہے، کروسیڈز کے عنوان میں اس کا ترجمہ ہے: بیت المقدس میں فاتحانہ داخلے پر صلیبی مجاہدین نے ایسا قتل عام مچایا کہ بیان کیا جاتا ہے کہ ان صلیبیوں کے گھوڑے جو مسجد عمر سوار ہو کر گئے گھٹنوں گھٹنوں خون کے چشموں میں ڈوبے ہوئے تھے۔ مسلمان بچوں کی ٹانگیں پکڑ پکڑ کے ان کو دیوار سے دے مارا گیا، ان کو چکر دے کے دیوار کے اوپر سے نیچے پھینک دیا جاتا، یہودی سارے کے سارے اپنے معبد میں زندہ جلا دیے گئے۔ دوسرے دن اس سے بڑے پیمانے پر ان لرزہ خیز مظالم کا جان بوجھ کر اعادہ کیا گیا۔ ٹینکر نے 300 قیدیوں کی جان کی حفاظت کی ضمانت دی تھی، وہ چیختا چلاتا رہا اور ان سب کو باہر لا کے قتل کر دیا گیا۔ پھر ایک زبردست قتل عام شروع ہوا اور مردوں، عورتوں اور بچوں کے جسم ٹکڑے ٹکڑے اور ریزہ ریزہ کر دیے گئے، ان کی لاشوں کے ٹکڑوں اور کٹے ہوئے اعضاء کے ڈھیر لگے ہوئے تھے۔ بالآخر یہ سفاکانہ قتل عام اختتام کو پہنچا۔ شہر کی خون آلودہ سڑکوں کو عرب قیدیوں سے دھلوایا گیا۔ بیت المقدس کی فتح
اور اسلامی سلطنت کے ضعف اور زوال مسیحی دنیا کی بیداری عالم اسلام کے لیے خطرے کا باعث بن گئی. چند لوگ جو اس عیسائیوں کے طاقت اور حملوں کے خلاف جمے رہے، ان میں نور الدین زنگی اور سلطان صلاح الدین ایوبی کا نام بھی بہت مشہور ہے. اس سے پہلے بہت طویل تاریخ ہے، لیکن ابھی ہمیں اس میں جانے کی ضرورت نہیں. خاندان سلجوق کے جو مسلمان حکمران تھے وہ بھی عیسائیوں کے خلاف مسلسل لڑتے رہے. نور الدین نے تقریباً پورا فلسطین صلیبیوں سے پاک کر دیا تھا اور اس کی بہت خواہش تھی کہ بیت المقدس بھی وہ فتح کر لے، لیکن یہ سعادت تو اس کے سپہ سالار سلطان صلاح الدین ایوبی کی قسمت میں تھی. وہ خود انتہائی نیک انسان تھا، اور جس وقت اس کی وفات ہونے لگی کہا جاتا ہے کہ کچھ بھی نہیں تھا اس کے پاس، کوئی ترکہ نہ چھوڑا، جو کچھ آتا تھا سب صلیبی جنگوں پہ اس نے خرچ کر دیا تھا. صلاح الدین ایوبی کو جب اس نے مصر کی طرف بھجوایا تو کہتا ہے کہ وہ اپنے چچا شیرکو کے ہمراہ تھا. جب ایک مرتبہ بہت سخت معرکہ پیش آیا مصر میں عیسائیوں کے خلاف، تو شیرکو نے اپنے اس نوجوان بھتیجے کو جو درمیان میں فوج کا حصہ ہوتا ہے، وسط یا قلب، اس میں اپنی جگہ اپنے بھتیجے کو کھڑا کیا اور اس کو سمجھایا کہ تم تھوڑی دیر بعد اپنی فوج کو لے کے آہستہ آہستہ پیچھے ہٹنا شروع ہو جانا، تاکہ عیسائی یہ سمجھیں کہ مسلمان شکست کھا رہے ہیں، اور ان کا یہی خیال تھا کہ یہ خود درمیان میں کھڑا ہے، وہ سمجھیں گے کہ شیر کو پیچھے ہٹ رہا ہے اور شکست کھا رہا ہے. سلطان صلاح الدین ایوبی نے اسی طرح کیا اور اپنے چچا کی جگہ کھڑا ہو کے جب وہ پیچھے ہٹنے لگا، سپاہی خوش ہو گئے اور یہ پیچھے ہٹتا گیا، ان کی فوج آگے ہٹتی گئی، اور شیرکو نے دفتن سائڈ سے اور ان کی پچھلی جانب سے اس طرح حملہ کیا کہ وہ ہر طرف سے مسلمانوں کے نرغے میں آ گئے. وہ اپنے بھتیجے کی عقل مندی اور عمدہ طریقے سے جنگ کرنے پہ بہت خوش ہوا اور عیسائیوں کو بالآخر بھگا دیا گیا. عیسائی جو شکست کھا کے سکندریہ یا الیگزینڈریا کی طرف جا رہے تھے، انہوں نے وہاں جا کے اپنی فوج کو دوبارہ جمع کیا. شیرکو اس اثناء میں دوسری طرف فتوحات کرنے چل پڑا اور اس نوجوان بھتیجے کو سکندریہ کی طرف مامور کیا. جب شیرکو دور چلا گیا، عیسائیوں نے اکٹھے ہو کے دوبارہ سکندریہ کا محاصرہ کر لیا. 3 ماہ تک غالباً یہ محاصرہ رہا، اور سلطان صلاح الدین ایوبی کہتے ہیں کہ اندر یہ حال تھا کہ کھانا پینا زندگی کا ہر سامان ختم ہو چکا تھا، اور جس مصیبت سے ہم نے وہ 3 مہینے گزارے، مجھے تو مصر سے نفرت ہی ہو گئی. بڑی مشکل سے کسی طرح ان کے چچا کو اطلاع ملی، وہ دوبارہ آئے اور بہت بڑی رقم دے کے عیسائیوں کے ساتھ بالآخر ایک معاہدہ کیا اور انہوں نے محاصرہ اٹھایا. کہتے ہیں میں جب واپس پہنچا شام تو لگتا تھا مصر نے میرے دل پہ زخم ڈال دیا ہے، اتنی تکلیف اٹھائی میں نے 3 مہینے. لیکن اللہ تعالی بہتر سمجھتے ہیں کہ انسان کی بہتری کس چیز میں ہے. کہتے ہیں کہ اتنے میں پھر مصر کی طرف عیسائیوں کی پیش رفت شروع ہو گئی، اور جو مصر کے خلیفہ کا وزیر تھا، انتہائی غدار، دھوکے باز اور لالچی انسان تھا. ایک طرف خلیفہ کا وزیر تھا، لیکن ساتھ ہی عیسائیوں کے ساتھ ساز باز کرتا رہتا. ایسے میں اس نے پھر عیسائیوں کو بلایا. اب کے خلیفہ نے خود ذاتی طور پر نور الدین کو دوبارہ مدد کی درخواست کی. پہلی مرتبہ تو اس وزیر کے تھرو فوج بلائی گئی تھی، اور وزیر نے جو کچھ دینے کا وعدہ کیا تھا وہ بھی اس نے دھوکہ دیا، اور اس نے نور الدین زنگی کو جب عیسائیوں کی شکست ہو گئی تھی تو نہ دیا. تو گویا دھوکے باز بھی تھا، عہد بھی توڑتا تھا. مصر جانے سے قبل دوبارہ سلطان صلاح الدین ایوبی کو ایک مرتبہ بہت اچھا ایک عہدہ دے دیا گیا دمشق میں. سلطان صلاح الدین کا اپنا نام یوسف تھا، اور 532 ہجری میں یہ پیدا ہوئے تھے. کہتے ہیں جب یہ دمشق میں اس عہدے پہ فائز ہوئے تو ایک شاعر نے بہت خوشی سے ایک نظم پڑھی: اے شام کے چوروں گناہوں سے توبہ کر لو، عذاب اور قید تمہارے گناہوں کا گزارا ہوگا. پہلے اگرچہ تمہاری بد چلنی
چل جاتی تھی، مگر اب جو ہمارا آ گیا ہے صلاح الدین ایوبی تو وہ تمہارے لیے باعث ہلاکت ہے۔ اے شام کے چورو، اپنی حرکات سے باز آ جاؤ، میں تمہیں اپنے قول سے نصیحت کرتا ہوں۔ یوسف علیہ السلام کو تو دیکھ کے مصر کی عورتوں نے ہاتھ کاٹ لیے تھے، لیکن یہ یوسف مردوں کے ہاتھ کاٹنے والا ہے۔ اس نظم سے سلطان صلاح الدین ایوبی کے کردار کا اندازہ ہوتا ہے کہ نوجوانی میں بھی بہت اصولوں کا پابند، کہتے ہیں بہت اچھی ان کی ایک شخصیت تھی، بہت آرام سے رہ رہے تھے کہ نور الدین زنگی نے مصر کے خلیفہ کی پکار پر دوبارہ جب فوج روانہ کی تو صلاح الدین ایوبی کو کہا کہ آپ بھی جائیں۔ وہ کہتے ہیں میں تو مصر کا نام سن کے بھاگتا تھا، کہاں کہ میں دوبارہ مصر کی طرف جاتا، میرا بالکل دل نہیں تھا، لیکن نور الدین زنگی کی شخصیت ایسی ہیبت ناک تھی کہ ان کے سامنے کوئی دم نہیں مار سکتا تھا۔ کہتے ہیں مصر میں آنا بالکل میری مرضی کے خلاف ہوا، اور بعد میں جب اللہ تعالیٰ نے ان کو وہاں کی حکومت دی تو کہتے تھے میں اکثر یہ آیت پڑھا کرتا تھا، عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، امید ہے تم ایک چیز کو ناپسند کرتے ہو اور وہی تمہارے لیے اچھی ہو۔ کہتے ہیں میں بہت بوجھل دل سے مصر کی طرف روانہ ہوا۔ مصر پہنچے، نہ صرف یہ کہ عیسائیوں کو پسپا کیا بلکہ اس کے وزیر کی بھی ساری کارستانیاں خلیفہ کے آگے کھلی، تو خلیفہ نے اس وزیر کو قتل کروایا، اور شیرکوہ جو سلطان صلاح الدین ایوبی کے بہادر چچا تھے ان کو اس وزیر کی جگہ اپنا قریبی مشیر بنا لیا۔ قسمت نے ساتھ نہ دی اور زندگی کے دن تھوڑے تھے، چند ماہ کے بعد ہی چچا شیرکوہ کا انتقال ہو گیا، اور خلیفہ نے اس نوجوان سلطان صلاح الدین ایوبی کو اپنا وزیر بنا لیا۔ تبھی تو وہ یہ آیت پڑھتے تھے عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم۔ وزیر بنتے ہی ان کے چچا کے پاس جتنی دولت آئی تھی فتوحات کے بعد، انہوں نے انتہائی فیاضی سے سارا کچھ اپنے فوجیوں میں بانٹ دیا، کہتے کچھ بھی نہیں چھوڑا، اور بہت جلد ان کو فوج کا اعتماد حاصل ہوا، بہت زیادہ فوجیوں سے محبت کرتے، بہت فیاضی سے کام لیتے اور خود انہی کی طرح رہتے۔ یہ حسن سلوک رنگ لایا اور فوجی اپنے اس سپہ سالار پہ جان چھڑکتے۔ ادھر سرکاری طور پہ بھی ان کو بہت اہمیت حاصل ہو گئی، اور خلیفہ کے قریب ہونے کی وجہ سے بہت جلد ان کو بہت اختیارات مل گئے۔ انہوں نے حنفی مذہب مصر میں رائج کیا، وہاں پہ اعتقادی مسائل بہت پیدا ہو چکے تھے کیونکہ لوگوں کی دینی تعلیم کی طرف توجہ کم ہو چکی تھی، آسائش، آرام اور دین کی غفلت کی وجہ سے ایسے لوگوں کو خوب موقع ملا کہ وہ ان کے عقائد کو خراب کریں جو اسلام سے دشمن تھے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت مختلف قسم کے عقیدے وہاں آ چکے تھے اور اصل جو دین تھا وہ ختم ہو رہا تھا۔ اگرچہ فاطمی خلیفاؤں نے بہت بے شمار کتب خانے، بڑے خوبصورت محلات اور بہت تعمیرات کروائیں، لیکن دین کی طرف توجہ نہ دینے کے باعث جو ایک زوال آیا اس کو سب سے پہلے سلطان صلاح الدین ایوبی نے توجہ دے کے سنبھالا، لوگوں کے عقائد درست کیے، اور اسی طرح چونکہ وہ خود باجماعت نماز پڑھتا تھا تو بہت جلد تمام لوگ صحیح دین اور فرائض کی ادائیگی کی طرف آ گئے۔ کہتے ہیں کہ سلطان پابندی سے روزے رکھتا تھا، زندگی میں کم ہی اس نے کوئی روزے قضا کیے، اور جو کسی عذر کی بنا پہ قضا ہوتا تو باقاعدہ اس نے اپنے قاضی شداد کے پاس لکھوائے ہوتے تھے کہ فلاں سال یہ روزہ رہ گیا یا یہ رہ گیا، اور مرنے سے قبل اس نے سارے اپنے قضا روزے مکمل کیے تھے۔ دولت سے اس کو کوئی لگاؤ نہ تھا، ہاں شوق تھا تو یہ کہ جہاد کے لیے دولت آئے اور اس کو اللہ کے راستے میں لٹاتا رہوں، اور عملی طور پہ سلطان ساری زندگی یہی کرتا رہا، ادھر دولت آتی ادھر جہاد میں چلی جاتی، فوجیوں کو دی جاتی، اسلحہ خریدا جاتا، اور خود اپنا ان کا جوش، جذبہ اور ایمان ایسا تھا کہ وہ ان کے صرف ذات تک نہیں محدود رہا، بلکہ یہ جوش ہر طرف بکھرے ہوئے مسلمانوں کے دلوں میں
انہوں نے پیدا کر دیا. اس جوش کا عکس مسلمانوں کے دلوں پہ پڑا، اور اسی جوش کی وجہ سے اسلام جو کہ بہت کمزور ہو رہا تھا، اس کو پھر اللہ تعالیٰ نے مضبوط ہاتھ مہیا کیے، اور یہ تمام لوگ ایک آہنی دیوار کی طرح عیسائیوں کے آگے جم گئے. طویل جنگوں کا ایک سلسلہ شروع ہوا عیسائیوں کے خلاف، اور اگر آپ تاریخ پڑھیں تو حیرت ہوتی ہے کہ کس طرح اتنے کم وسائل، اتنی چھوٹی فوج کے ساتھ لاکھوں کی تعداد کے عیسائیوں کے خلاف مسلمان لڑتے رہے. اگر آپ کروسیڈز کو عیسائی مورخین کی زبانوں سے پڑھیں گے تو آپ کو بالکل ایک ڈیفرنٹ اینگل دیتے ہیں، لیکن آپ اس کو خود اپنی نگاہوں سے بھی پڑھیے اور حقیقت دیکھ کے حیرت ہوتی ہے کہ مسلمانوں کے کیا ایمان تھے. عیسائی مورخین کہیں کہیں مجبور ہو جاتے ہیں تعریف کرنے پہ، اور کہتے تھے کہ سمجھ نہیں آتی تھی کہ عیسائیوں کے پاس اتنا جذبہ، اتنا اسلحہ، اتنے نوجوان، اتنی تربیت، اتنی منظم فوج کے باوجود کس طرح وہ ان چند مسلمانوں کے ہاتھوں شکست کھا جاتے تھے. قاضی ابن شداد جو کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے ہمراہ ہوتے، وہ لکھتے ہیں کہ سلطان بڑا قوی دل، بہادر، باروب، بے مثل شجاعت اور حد درجے ثابت قدم رہنے والا تھا. کوئی مہم اور کوئی مصیبت اس کو ڈرا نہیں سکتی تھی. عیسائیوں کے ساتھ سخت سے سخت مقابلوں کی کچھ پرواہ نہ کرتا تھا. سردیوں کی شدید جنگوں میں اور حملوں میں وہ اپنے کام میں اور جہاد میں مصروف رہتا تھا. بہت دفعہ قلیل فوج کے ساتھ کثیر التعداد دشمنوں کا مقابلہ کرنا ہوتا اور سلطان کوئی تعامل نہ کرتا تھا. کہتے ہیں ایک دفعہ میں نے ایک عیسائی امیر کے ساتھ کچھ صلح کرنے کے لیے مجھے بھیجا گیا، اور میں نے اس کی فوج کی تعداد پوچھی تو اس نے کہا کہ میری فلاں فوج جو ہے حصہ اس میں 5 لاکھ ہیں، اور فلاں کے نیچے جو ہے اس میں 6 لاکھ فوجی، یعنی لاکھوں کی تعداد میں ان کے پاس فوجی ہوتے تھے. اور اس نے ایک جنگ کے بعد بتایا کہ میرے 1 لاکھ فوجی یا مر گئے یا دریا میں غرق ہو گئے یا ان کی جانیں ضائع ہو گئیں. یعنی اس قدر مسلمان بہادری سے لڑتے تھے. مصر پہنچنے کے بعد قاضی ابن شداد لکھتے ہیں کہ حکومت مصر کی باغ دوڑ ہاتھ میں آنے کے بعد سلطان کی نظر میں دنیا ہیچ ہو گئی. شکر گزاری کا جذبہ ان کے دل میں آیا. عیش و عشرت اور تفریحات سے تو انہوں نے مکمل طور پہ منہ موڑ لیا. وہ ایک سنجیدہ اور جفا کش انسان بن گیا جس میں دن بدن ترقی ہی ہوتی گئی. سٹینلے لین پول اس کی ایک کتاب ہے جس میں وہ لکھتا ہے سلطان صلاح الدین ایوبی کے بارے میں کہ اب جہاں تک سلطان صلاح الدین ایوبی کا اپنی ذات سے تعلق تھا، اس نے اپنی زندگی کے قواعد سخت کر دیے. متقی اور پرہیزگار تو وہ تھا، لیکن اب اس میں اور بھی شدت آ گئی. دنیا کے عیش و آرام اور لذتوں کا خیال بالکل ترک کر دیا. اپنے عمال پر بھی سخت پابندیاں عائد کیں. اپنے ساتھیوں کے حق میں خود ایک مثال بنا. اس نے اپنی تمام بلیغ کوششیں صرف اس بات میں صرف کر دی کہ ایک ایسی اسلامی سلطنت قائم کرے جس میں کہ کفار کو ملک سے خارج کرنے کی پوری طاقت ہو. چنانچہ ایک موقع پہ اس نے کہا، جب خدا نے مجھ کو مصر دیا تو میں سمجھا کہ فلسطین بھی مجھے ہی اللہ کو دینا منظور ہے. اور اس وقت سے صلاح الدین کی زندگی کا مقصد آخر عمر تک اسلام کی نصرت اور حمایت رہا، اور اس نے عہد کر لیا کہ کفار کے خلاف جہاد کرتا رہے گا. جہاد سے سلطان کو عشق تھا. قاضی ابن شداد کہتے ہیں کہ انہوں نے مجھے کہا ہوا تھا کہ جہاد کے بارے میں حدیثیں اکٹھی کرو، اور اکٹھی کرا کہ سلطان نے ایک کتاب پوری بنا لی ہوئی تھی اور اس کو بیٹھ کے پڑھتا رہتا تھا. تمام حدیثوں کی روشنی میں جہاد کی فضیلت پڑھتا اور اپنا جذبہ اور ایمان تازہ کرتا رہتا تھا. قاضی ابن شداد کہتے ہیں جہاد کی محبت اور جہاد کا عشق ان کے رگ و پے میں سما گیا تھا، ان کے قلب اور دماغ پہ چھا گیا تھا. یہی ان کا موضوع گفتگو تھا اور اسی کا ساز و سامان تیار کرتے رہتے، اس کے اسباب اور وسائل پہ غور کرتے. اسی قسم کے انسانوں کی تلاش رہتی
اور اسی کا ذکر کرنے والے اور اس کی ترغیب دینے والے کی طرف توجہ کرتے. جس نے سلطان کی توجہ لینی ہوتی تھی وہ آ کے جہاد کی بات شروع کرتا تھا تو سلطان فوراً اس کی طرف مائل ہو جاتا. اسی جہاد فی سبیل اللہ کی خاطر انہوں نے اپنی اولاد، اہل خاندان، وطن اور ملک کو خیر بات کہا، سب کی جدائی گوارا کی اور ایک خیمے کی زندگی پر قناعت کی جس کو ہوائیں ہلا سکتی تھیں. کہتے ہیں انہوں نے جہاد کا سلسلہ شروع کرنے کے بعد ایک ایک پیسہ جہاد اور مجاہدین کی مدد اور اعانت کے مصارف میں خرچ کیا. وہ کہتا ہے میدان جنگ میں سلطان کی کیفیت ایک ایسی غمزدہ ماں جیسی ہوتی تھی جس نے اپنے اکلوتے بچے کا داغ مفارقت اٹھایا ہو. جس کا اکلوتا بچہ بچھڑ گیا ہو اور ماں بے قرار پھرتی ہے، یہی حالت سلطان کی میدان جنگ میں ہوتی. وہ ایک صف سے دوسری صف تک گھوڑے پہ دوڑتے پھرتے، لوگوں کو جہاد کی ترغیب دیتے، خود ساری فوج میں گشت کرتے اور پکارتے پھرتے یا للاسلام یا للاسلام، اور آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے. رو رو کے ایک ایک مجاہد کے پاس جاتے کہ اسلام کے لیے اٹھو، اسلام کی مدد کرو. یہ آپ کو بتاتی چلوں کہ کچھ عرصے بعد ہی فاطمی خلیفہ کا انتقال ہو گیا تھا اور سلطان صلاح الدین ایوبی باقاعدہ مصر کے حکمران بن چکے تھے. اب جو عیسائیوں سے لڑائیاں ہوتی اس میں سلطان کا یہ حال ہوتا کہ اپنی تکلیف، بھوک، پیاس، سردی، گرمی سب کچھ بھول جاتے. ایک مرتبہ کہتے ہیں کہ ایک رات کے وقت تیاری ہو رہی تھی حملے کی، شدید سردی تھی، ایسی سردی کہ لشکر میں فوجیوں کے دانت بچ رہے تھے اور شدید اوپر سے طوفانی بارش ہو رہی تھی. ہر جگہ کیچڑ ہی کیچڑ پھیل گیا، حتیٰ کہ اس کیچڑ کی وجہ سے خیمے کے اندر جانے کے راستے بھی بند ہو گئے. اور کہتے ہیں سلطان پہ لگتا تھا نہ سردی کا اثر ہو رہا ہے، نہ بارش کا اثر ہو رہا ہے، نہ رات کے اندھیرے کی پرواہ ہے، اور اس حالت میں بھی سلطان لگا رہا اور خیمے میں گئے بغیر پوری رات اسی طرح گزر گئی اور صبح میدان جنگ میں اتر گئے. عقا کا ایک بڑا مشہور مارکا تھا جو عیسائیوں کے خلاف لڑنا پڑا مسلمانوں کو. عقا ہے وہ بالکل، اگر آپ دیکھیں نا ساحلی کنارے پر وہ ایک علاقہ ہے جہاں عیسائیوں کی بہت مضبوط ہولڈ تھی. اس مارکے کے بارے میں کہتے ہیں کہ سلطان بہت بیمار تھا، شدید بیمار، لیکن اس نے سارا دن ایک دانہ منہ پہ نہیں رکھا. طبیب کے مشورے اور اصرار سے صرف ایک مشروب کا استعمال کیا. شاہی طبیب نے ابن شداد کو بتایا کہ ایک مرتبہ جمعہ سے اتوار تک سلطان نے صرف چند لقمے کھائے. ان کی طبیعت میدان جنگ کے علاوہ کسی اور طرف متوجہ ہی نہ ہوتی تھی. جب جنگ ہوتی اور جہاد، بھوک پیاس سب کچھ بھول جاتے. اور ایک مرتبہ جب ایک بہت خطرناک جنگ لڑنی پڑی تو سب سے پہلے اپنے جوان بچوں کو تیار کر کے آگے کیا، کیونکہ سلطان بہت بیمار تھا. اس میں آگے اپنے بیٹے روانہ کیے، پیچھے فوجیوں کو روانہ کیا. کہتے ہیں ایک مرتبہ ایک مارکے میں سلطان کو پاؤں سے لے کے گھٹنوں سے اوپر تک ٹانگوں پہ پھوڑے نکلے ہوئے تھے اور اتنی شدید تکلیف تھی کہ نہ بیٹھ سکتے تھے نہ لیٹ سکتے تھے. بڑی مشکل سے تکیے کا سہارا لیے ہدایات دے رہے تھے فوجیوں کو اور جنگ کی تیاریاں کر رہے تھے. ایسے میں کہتے ہیں کہ دیکھا کہ جب جہاد کا وقت آیا تو سلطان گھوڑے پہ دوڑتا پھر رہا ہے. سے پوچھا کہ آپ کے تو اتنے پھوڑے تھے، آپ بیٹھے کیسے ہیں؟ کہنے کہ جب جہاد میں ہوتا ہوں تو کچھ نہیں پتا چلتا، کچھ محسوس ہی نہیں ہوتا، نہ تکلیف، نہ بھوک، نہ پیاس. اسی لیے ایک موقع پر جو کہ ہتین کی جنگ تھی 583 ہجری یا 1187 میں لڑی گئی، اس دن لین پول کہتا ہے کہ سلطان کو اللہ نے فتح مبین دی. مسیحی لشکر کے منتخب اور مشہور جوان مرد قید کر لیے گئے. گائے بادشاہ یروشلم اور اس کا بھائی بھی اور مختلف لوگ قید کر لیے گئے، عیسائی شرفا. ایسے میں کہتے ہیں کہ حال یہ تھا کہ مسلمانوں کے ایک ایک سپاہی نے 30 عیسائیوں کو گرفتار کیا ہوا تھا. اپنے خیموں کی رسیوں سے دیکھا گیا کہ 30 لوگوں کو باندھ کے لے جا رہے ہیں. ٹوٹی ہوئی صلیبوں کے ڈھیر اور مردوں کے ڈھیر اس طرح پڑے ہوئے تھے جیسے خربوزے کا کھیت اور اس میں
خربوزوں کی جگہ سر بکھرے ہوئے، اتنے زیادہ عیسائی مارے گئے. کہا جاتا ہے 30,000 عیسائی یا اس سے بھی زیادہ مارے گئے. ان میں ایک شخص تھا ریجینالڈ، جو کہ بہت زیادہ عہد شکن تھا. عیسائی امیروں کی طرف سے آتا، مسلمانوں کے ساتھ معاہدے کرتا اور ہر مرتبہ اپنا عہد توڑ دیتا. اسی نے ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف انتہائی گستاخانہ بات کی تھی، اور چند حاجیوں کو گرفتار جب کر دیا اور ان کے ساتھ زیادتی کی تو ایک عورت چیخ پڑی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کے رو پڑی. تو اس نے انتہائی بدتمیزی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ایک کلمہ کہا تھا، اور اسی وقت سلطان نے قسم کھا لی تھی کہ اس کو قتل کر کے چھوڑوں گا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گستاخ. اور آپ جانتے ہیں گستاخ رسول کی سزا اسلام نے سزائے موت ہے. اس کے علاوہ اس نے مدینہ منورہ پہ حملہ کرنے کا بھی پلان کیا تھا، باقاعدہ جنگی جہاز لے کے پہنچا تھا، لیکن بہت جلد اس کو وہاں پہ شکست دے دی گئی تھی. اس کی بار بار بدعہدیوں کے بنا پہ جب اب یہ گرفتار کر کے لایا گیا تو وہ تھر تھر کانپ رہا تھا، اور اس کو معلوم تھا کہ اب اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے. جب لڑائی ختم ہوئی تو سلطان نے حکم دیا کہ خیمہ نصب کیا جائے اور سارے قیدی لائے جائیں. گائے بادشاہ اور ریجینالڈ دونوں اندر گئے. سلطان نے یروشلم کے بادشاہ کو تو اپنے پہلو میں بٹھا لیا اور دیکھا کہ وہ پیاسا ہے، تو برف میں ٹھنڈا کیا ہوا پانی کا کٹورا یروشلم کے بادشاہ کے لیے منگایا. اس نے پانی خود پیا اور ساتھ ہی ریجینالڈ کو بھی پانی دے دیا یروشلم کے بادشاہ نے. سلطان یہ دیکھ کے بہت ناخوش ہوا اور اس نے ترجمان سے کہا کہ اس بادشاہ سے کہہ دو کہ میں نے اس شخص کو پانی پینے کے لیے نہیں دیا تھا. گائے بادشاہ نے جواب دیا کہ یہ روٹی اور نمک سنا ہے کہ عرب جس کو دیتے ہیں وہ شخص محفوظ ہو جاتا ہے، یہ پھر اس کو مارتے نہیں. اس نے اپنی طرف سے اس کو بچانے کے لیے وہ پانی دیا تاکہ شاید سلطان اس کی جان بخش دے. لیکن سلطان اٹھا اور اس نے اس کو کہا جاتا اسلام کی دعوت دی، جو اس نے نہیں قبول کی. اس کے بعد اس نے کہا کہ سنو، میں نے تمہیں قتل کرنے کی 2 مرتبہ قسم کھائی تھی. ایک مرتبہ تو اس وقت جب تم نے مکہ اور مدینہ منورہ کے مقدس شہروں پہ حملہ کرنا چاہا تھا، اور دوسری مرتبہ اس وقت جب تم نے دھوکہ بازی کی اور حاجیوں کے قافلے پر حملے کیے. دیکھ اب میں تیری بے ادبی اور توہین کا انتقام لیتا ہوں. اور اس کے بعد اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے گستاخی کے کلمات کہنے والے کو خود تلوار نکال کے اپنے ہاتھوں سے ختم کیا. یہ دیکھ کے یروشلم کا بادشاہ لرز گیا اور سمجھا کہ اب اس کی باری ہے. لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس کو اطمینان دلایا اور کہا کہ بادشاہوں کا دستور نہیں کہ وہ بادشاہ کو قتل کریں. اس شخص نے بار بار عہد شکنیاں کی تھی، اب جو گزر گیا گزر گیا. ان تمام فتوحات کے ساتھ ساتھ سلطان صلاح الدین ایوبی رفاہی کام بھی کرتا رہا، لوگوں کا خیال. اس میں مصر میں اس نے دیکھا کہ ایک محل تھا جس میں بہت ہی زیادہ خوبصورت طریقے سے قرآن پاک لکھا ہوا تھا. اس نے اس حصے کو شفا خانہ یا ہاسپٹل میں تبدیل کیا. یہ علامہ بن جبیر لکھتے ہیں کہ قاہرہ کا یہ شفا خانہ صلاح الدین کے کمالات میں سے ہے. وہ ایک نہایت خوبصورت اور شاندار ایوان ہے. اس میں بہت سے کمرے ہیں، ہر کمرے میں پلنگ بچھے ہوئے ہیں جن پہ سلیقے سے بچھونے اور تکیے ہیں. دواؤں کے الگ الگ کمرے ہیں، اس کے لیے دوا ساز اور منشی وغیرہ مقرر ہیں. عورتوں کے علاج کے لیے جدا قطع ہے، گویا عورتوں کا ہسپتال الگ، مردوں کا الگ. ان میں بیڈز لگے ہوئے تھے، دوائیاں ہوتی تھیں، ڈسپینسری ہوتی تھی. اور کہتے ہیں عورتوں کا جو قطع تھا ان کی خدمت اور خبرگیری اور علاج کے لیے عورتیں ہی مامور تھیں. پاگلوں کے علاج کے لیے الگ مکانات تھے، مینٹل ہاسپٹلز، جن کا احاطہ نہایت وسیع ہے. دریچوں میں لوہے کی جالیاں ہیں کہ پاگل بھاگ نہ جائیں. شفا خانے کا اہتمام ایک طبیب سیکٹری اس کے لیے مقرر ہے، اور اس کے تحت بہت سے نوکر ہیں جو صبح اور شام دونوں وقت بیماروں کا ملاحظہ کرتے ہیں، ان کی غذا اور دوائیں تبدیل کرتے ہیں اور اصلاح کرتے رہتے ہیں. سلطان خود ہمیشہ شفا خانے کے ملاحظے کے لیے آتا ہے اور بیماروں کے معالجے اور خبرگیری کی سخت تاکید کرتا ہے.
اس سے آپ دیکھیں کہ ہاسپٹلز اور کتنا عمدہ انتظام ہوتا تھا اس زمانے میں مسلمانوں کے ہسپتالوں کا. اور افسوس یہ ہے کہ مسلمانوں سے ہسپتالوں کا انتظام طریقہ کار انگریزوں نے آ کے دیکھ کے سیکھا، اور دیکھنے کے بعد انہوں نے جا کے اپنے ممالک میں طریقے رائج کیے. پھر آج وہ ہم سے آگے نکل گئے اور ہم نے جن کاموں کی ابتدا کی تھی ہم ہی بھول گئے. اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ ہسپتالوں کے ساتھ ساتھ قاہرہ کے ہسپتال کے علاوہ ایک اور بھی شفا خانہ ہے جو سلطان نے سکندریہ میں قائم کیا. وہ بھی بہت خاص تھا اور عام شفا خانوں سے ممتاز تھا. تاہم کچھ لوگ جو شفا خانہ جانا پسند نہ کرتے، ان کے علاج کے لیے الگ طبیب اور جراح تھے جو ان کے گھروں میں جا کے علاج کرتے. تو ہاسپٹلز بھی تھے اور گھروں میں جا کے بھی ڈاکٹرز وزٹ کرتے، اور ایون سرجری بھی لوگوں کے گھروں میں ان کی خواہش پہ ہو جاتی. کہتے ہیں سلطان جہاں رفاع عامہ کے کاموں پر فیاضی سے خرچ کرتا تھا، وہاں اپنے ذاتی آسائش کے اسباب اور اس غرض سے کسی تعمیر پر روپیہ خرچ کرنے میں بخیل تھا. ایک دفعہ اس کی غیر حاضری میں اس کا ایک نائب، جس کے اختیار میں خزانہ بھی تھا، صفی اس کا نام تھا، اس نے قلعہ دمشق کی ایک بلندی پر ایک عظیم الشان محل سلطان کے لیے تعمیر کرانا شروع کیا اور کثیر التعداد روپیہ اس پہ خرچ کیا. سلطان سے اس کو امید تھی کہ وہ اس کام سے بہت خوش ہوگا. سلطان نے جب آ کے اس مکان کو دیکھا، ناپسند کیا، فضول خرچی سے سخت ناراض ہوا اور صفی کو اس کے عہدے سے موقوف کر کے کہا، جس شخص کو موت کا یقین ہو وہ ایسے محل اور بالاخانے تعمیر نہیں کرتے. ہم عبادت اور حصول سعادت کے لیے پیدا ہوئے ہیں، نہ کہ ان عالیشان محلوں میں مکانوں میں پاؤں پھیلا کے بیٹھ جائیں. اور آپ کو یہ بھی بتاتے چلوں کہ بعد کے دور میں دمشق بھی انہوں نے فتح کر لیا تھا. جب نور الدین زنگی کا انتقال ہو گیا تھا، وہاں حکومت بہت کمزور ہو گئی، آپس میں خانہ جنگیاں ہو گئیں، تو بالآخر ان کو اسلام کی بہتری کے لیے دمشق کو فتح کرنا پڑا اور ایک مضبوط اور مستحکم حکومت سلطان صلاح الدین ایوبی کے انڈر آ چکی تھی.